اسلام دین فطرت ہے جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صالحہ کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلوا من الطیبات یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, عمل کو بھی کیا کرو, پاک کرو, گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے, لالچ نہ کرے, اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب بٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں. یہ غریب ہے ہمارے جاننے والوں میں, مجھے پتہ بہت غریب ہے. میں نے ایک دن اس کو بلا کے زکوٰۃ دے دی تو وہ نہیں لے رہا تھا, کہہ رہا ہے یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ. میں نے زبردستی, مجھے پتا تھا نہیں ہے سفید پوش ہے اور نوجوان لڑکا, زبردستی میں نے زکوٰۃ پکڑائی اس کو. ضرورت تھی اس کو واقعی, خاندانی ہونے کی دلیل. 2 مہینے بعد آ کے وہ پیسے واپس کیے, کہہ رہے میرے پاس اب پیسوں کا انتظام ہو گیا, یہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا تیرا باپ بھی لے گا بھی ہے, سمجھ رہے ہو نا. میں نے کہا ہمیں خاندانی لوگوں کی کیا ہوتی ہے, تلاش ہوتی ہے. لچڑ لوگ معاشرے میں زیادہ نظر آئیں گے. آپ نے پیسے پکڑائے, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا, ہائے ہائے میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہائے ہائے. حالانکہ میں گیا ہوں لوگوں کے گھروں میں نے سروے کیا ہے نا, کسی نے کہا نا کچھ نہیں ہے, پہنچ گئے ہم ان کے گھر, اچھا بھلا کھا پی رہے ہو, منہ میں بھیک کی تمہاری جو ہے نا ایک ذلت. تو یہ کیا ہے, رزق تو آپ کو ملے گا. استغنا کے ساتھ رہو گے تو دروازے پھاڑ کے رزق آئے گا. اور اگر بھکاری پن پہ آ گئے نا تو ادھر سے بھی گھسیٹا, ادھر سے بھی, ادھر منہ ٹیڑھا کیا, بیوی کے سامنے بھی چھپا رہا ہے, اسے بہت تھوڑا تھوڑا کھلا رہا ہے تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس کیا ہے, پیسے ہیں. اس کو اچھا, ایسے لوگ بھی ہیں, اس کو بھی غربت میں رکھا ہوا, بھائی کھاؤ کھلاؤ یار, کیوں اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہوس اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. آخرت کو ہدف بناؤ گے تو پھر سینہ کشادہ ہو جائے گا, یار چلتا ہے. تو یہ ہوس یہ کیا ہے, یہ بھی گندا اور ناپاک عمل ہے. یہ تمام قسم کی ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا تو آپ پاک ہو جاؤ گے. اور راحت کس میں ملتی ہے, پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں؟ پاک میں راحت. تو صرف جسمانی غسل سے سکون نہیں ملتا, روحانی غسل سے جو سکون ملتا ہے وہ جسمانی غسل سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو نہ جھوٹ بولے انسان, نہ لالچ کرے. آج لالچ بہت, دیکھو لالچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا. غیر اخلاقی طریقے, کسٹمر کے گھر تک پہنچ گئے منت سماجت کرتے کرتے, یہ لے لو یہ چیز لے لو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں کہ باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہو گاڑی کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر پلیز یہاں آئے. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے ہوٹل بنا دیا, ایک بورڈ لگا دیا, یہاں اچھے کھانے دستیاب ہیں, ہمارا دل چاہے گا ہم گھس جائیں گے, نہیں تو چھوڑا یار, باڑ میں جائے تیری ایسی کی تیسی, ایسے بولو اچھا لگے گا. کھانا ہے کھا, نہیں تو نکل یہاں سے. کوئی زکوٰۃ تھوڑی بٹ رہی ہے یہاں پہ, بزنس ہے بھائی, بزنس کے اسٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو, نہیں تو یہاں سے دفع ہو یہاں سے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, دفع نہ کریں, بد اخلاقی نہ کریں. کہ مثال دے رہا ہوں, دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میرے اب صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ, آپ جا رہے ہوتے ہیں, صوفی صاحب بیٹھیے تو صحیح, کہاں جا رہے ہیں, بیٹھے نا, کہاں جا رہے ہیں بھائی. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے شاپ کھول لی, آپ آرام سے بیٹھو, بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ. کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو, آ جا بھائی, دیکھ ہی نہیں رہا, اس کے پیچھے جا رہے ہیں. بہن کہاں جا رہی ہیں, انٹی نہیں بولتے, ان کو پتہ ہے پھر جاتی رہے گی, رکے گی نہیں. کسی خاتون کو انٹی بول دیا نا, وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی, وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے, بھابھی آئیے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں. بھائی تمیز سے کماؤ یار. آپ کا کوئی بزنس ہے, اسی جیسا بزنس دوسرے نے بھی کھول لیا, کوئی بات نہیں یار, جو جس کے مقدر میں جو کسٹمر ہوگا آئے گا. لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کسی طرح سے. میں ایک دفعہ ایک بائک والے کے پاس گیا اپنی بائک ٹھیک کرانے کے لیے, ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا.
ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا. ساتھ والے سے جب میں نے بائک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں ایک بات بتاؤں, یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں. تو آپ برا محسوس کرو گے, آپ مولانا صاحب ہیں, کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ آپ بہرحال ایک عزت, ان کے خیال میں ایک عزت دار آدمی تھا, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل. میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں, تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. حالانکہ عین ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو. ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو. دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ثابت کرو. آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے. آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے. میں ایسے ہی الزام لگا دوں وہ بندہ 2 نمبر ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے, لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغلاؤں, اس لیے کہ اگلا میری بات پہ کیوں یقین کرے گا. تو میں نے کہا بھائی, میرے دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ 2 نمبر ہے یا نہیں ہے, تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ تو کیا ہے, اپنے پڑوسی کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ بیٹھو یار, آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. اور کوئی دلیل سے بات کرتا, بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزا آپ چیک کر لیے گا جا کے چائنا کا ڈالا ہے, یہ دلیل سے بات ہوتی, میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ 2 نمبر ہے. مجھے پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان ہو. لیکن آپ ہوائی بات کر رہے ہو, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں جرح مبہم. مبہم کا مطلب ایویں پھینک دو آپ بیٹھ کے. حدیث میں جب جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے, تو جرح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جرح مفسر کہلاتی ہے, ایک جرح مبہم. تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے, اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے, وجہ کیا ہے اس کے ضعیف ہونے کی. تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر. آج انٹرنیٹ پہ جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا, فلاں محدث نے اس راوی کو ضعیف کہا. لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا, اس نے بھی, اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے, حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے, اس کو حدیث کے اصول معلوم ہی نہیں ہے, وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث کے راوی کو فلاں محدث نے ضعیف کہا, تو واقعی یہ کیا ہے, ضعیف ہے, لہذا یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس نے ضعیف کہا, اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے, یہ جرح مبہم ہے. تو اب آپ بتاؤ, اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجہ نہ بیان کر رہے ہوں, تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا. ایک میکینک جو ورک شاپ میں بیٹھنے والا ہے, وہ جب کہتے میرا پڑوسی آپ کی بائک جو صحیح جو کر رہا ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ 2 نمبر ہے, اس کی جرح مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی ہے, بس چکر میں ڈال دیا, اب وسوسے آنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہا ہوگا میری بائک کے ساتھ. تو خیر, تو یہ غیر, اس کا مقصد کیا تھا یار, یہ میرے پاس آیا کریں. تو کیا ہوا, اس کے پاس تو میں گیا ہی نہیں, ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہوس. تو ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو, کنجوسی کی گندگی سے انسان پاک کرے, جھوٹ کی گندگی سے, بدنظری کی گندگی سے, اور لالچ کی گندگی سے, اور یہ ساری گندگیوں سے. اور جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں کلو من الطیبات, کھاتا بھی پاک ہے اور عمل بھی کیا کرتا ہے, پاک. یہ اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, اٹ از کالڈ اسلام. اس کو کیا کہتے ہیں, اسلام. اس پہ جنت بھی ملتی ہے اور جہنم بھی.